اسٹارٹنگ فرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس وقت دنیا بھر میں ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. ان کے بقول وہ کافی جنگیں رکوا چکے ہیں اور پاک بھارت جنگ بھی جو انہوں نے رکوائی تھی ان کا کریڈٹ بھی کسی حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے. تو وہ دوسری مرتبہ جنوری کے مہینے میں انہوں نے عہدہ صدارت سنبھالا. ان کا جو اس حوالے سے الیکٹ تو وہ پہلے ہی ہو گئے تھے لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد 20 جنوری کو انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا. 11 مارچ کو ایک نہایت اندوہناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا اور بی ایل اے کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا اور اس میں جو موجود مسافر تھے ان کو یرغمال بنایا, جس کے بعد پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور جو لوگ یرغمال تھے ان کو بحفاظت بازیاب کرایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے اپریل کا مہینہ سب کے علم میں ہے. 22 اپریل کو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے, ایک پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر سیاحوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. 5 منٹ میں الزام پاکستان کے اوپر, 10 منٹ میں ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے, جبکہ وہ ایسا دور افتادہ علاقہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر مئی میں بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 6 اور 7 مئی کی جو رات تھی وہ ایک تاریخی رات ثابت ہوتی ہے. پہلے نہتے پاکستانیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, بھارت کی جانب سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں اور جواباً پاک فضائیہ کے شاہین جو کہ چوکس ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ان کی جانب سے 4 رافیل طیاروں سمیت 7 بھارتی طیاروں کو مار گرایا جاتا ہے. یہ جنگ اگلے 3-4 دن تک چلتی ہے اور اس کے اندر آپ ڈرون وارفیئر بھی دیکھتے ہیں, اس کے اندر باقی آپ اپنی پاکستانی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں, جس کے اندر سائبر وارفیئر, جس کے اندر سپیس وارفیئر, اور اس کے اندر اینڈ میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھارت کی جانب سے دوبارہ سے 10 مئی کو ایک انسٹیگیشن کی جاتی ہے, پاکستان کے کچھ ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے جواب میں ہم ایک کڑا جواب دیتے ہیں الفتح میزائل کی صورت میں. اور ان میزائلوں کی برسات کے دوران پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے جا کر جو ریڈار ہے S-400 کا اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھارت کی منتیں اور ترلے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو جنگ کا مرحلہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کے اندر انٹرونشن کے بعد اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور سیز فائر ہوتا ہے اور آپریشن سندور کو اس طریقے سے ہم آپریشن کلنک کے ٹیکے میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ایک ہم نے یونیفارمڈ وہاں پر رول دیکھا, پاک فضائیہ کا دیکھا اور بالخصوص پاک فوج کا دیکھا, اور جس طریقے سے فیصلہ سازی کی گئی, دندان شکن جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا, تو اس پر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزازی عہدہ دیا گیا 22 مئی کو. اور یہ ایوب خان صاحب کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ کسی آرمی چیف کو یہ عہدے سے نوازا گیا ہو. پھر اس کے بعد جون کا مہینہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا. آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی لابنگ ہر جگہ چل رہی تھی, لیکن پاکستان کے سفارتی وفد نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں, اس میں فیصل سبزواری صاحب بھی تھے, اس میں ہنا ربانی کھر بھی تھیں, اور بھی دیگر لوگ اس میں شریک تھے, انہوں نے جا کے پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا اور پاکستان کے موقف کو پذیرائی ملی, دنیا ریسیپٹیو تھی. تو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ شفٹ. اس کے بعد 18 جون کو آپ نے دیکھا ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات اس حوالے سے امپورٹنٹ تھی کہ پہلی دفعہ کسی آرمی چیف کو اس طریقے سے الگ سے زہرانے پر مدعو کیا گیا ہو اور ان کی کاوشوں کو اور امن پسندی کے لیے اور خاص طور پر بھرپور جواب دینے کی جو صلاحیت ہے اس کو سراہا گیا ہو. اس کے بعد اگر ہم پاکستانی حالات کی بات کریں, 9 مئی کے کیسز آپ کو پتا ہے کہ 2023 میں پیش آنے والا اندوہناک واقعہ, جو کام دشمن نے نہیں کیا وہ یہاں پر موجود لوگوں نے کیا, اس پر 23 جولائی کو سزائیں سنائی گئی اور اس سزاؤں کی جو امپلیکیشنز ہیں, جو اس کا امپیکٹ ہے, آج بھی پاکستانی سیاست پر موجود ہے اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ کئی چیزیں اس میں پینڈنگ ہیں. پھر اس کے بعد ایران اسرائیل جنگ, یہ پاک بھارت جنگ کے بعد ایک اور بڑا اہم واقعہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے ایران پر, اور اس کے بعد جس طریقے سے ایران نے ایک ایئر فورس نہ ہوتے ہوئے, اس سے ہٹ کر کوئی دفاعی سسٹم نہ ہوتے ہوئے, جن میزائلوں کے شہروں کا ایران تذکرہ کیا کرتا تھا ان میزائلوں کا ہم نے بھرپور استعمال دیکھا. اور اسرائیل جس کے پاس طرح طرح کے میزائل ڈیفنس سسٹمز موجود تھے, جس کے پاس ڈیوڈ سلنگ, جس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اور طرح طرح کے سسٹمز موجود تھے, اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ بھرپور طریقے سے ایرانی میزائلوں کو نہ روک سکا. اور بالآخر پھر انہوں نے ایران کی, ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملہ کیا, اور اس کے بعد جو مار پڑی آپ نے دیکھا لیٹر آن اسرائیل کو, تو پھر یہ جنگ بندی ہوئی. پھر پاکستان کا اگر ہم تذکرہ کریں, واپس آتے ہیں پاکستان, تو پھر آپ دیکھیں اگست ستمبر وہ مہینہ رہا جب سیلاب کی تباہ کاریاں ہم نے دیکھی یہاں پر, اور پھر اس کے اندر کافی اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے.
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس سے ریکور بھی کیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کی کاوشوں کو، پاکستان کے ایفرٹ کو، پاکستان کے ایک مضبوط نظریے کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوتا ہے ستمبر میں جا کر، اور یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ تھا. اور کیونکہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو دوسرے ملک اس کے دفاع کو آئے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک طرح سے حرمین شریفین کے محافظ کے طور پر سامنے آئے. پھر 26 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی. اگر اکتوبر کے مہینے کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، جن کو لایا گیا تھا اس مقصد کے لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ احتجاجی تحریک چلائیں، وہ لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچے ہیں، لیکن اس پر وہ عمل نہیں کر پائے، تو ان کی تبدیلی ہوئی 8 اکتوبر کو. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب آئے اور ان سے بھی اسی طرز کی امیدیں ہیں کہ وہ اسی طرح سے کریں گے، لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنس. پھر اس کے بعد جناب آپ نے دیکھا کہ غزہ پر جہاں پر ایک عرصے سے وہاں پر ایک ہولوکاسٹ جاری ہے، وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے، وہاں پر ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پر بالآخر غزہ امن معاہدہ ہوتا ہے اکتوبر میں. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے لیے یہ 2026 ایک اچھا سال ثابت ہوگا. پھر آپ نے دیکھا اکتوبر کے مہینے میں جب وہاں پر بھارت کی دال نہیں گلی تو یہاں پر اپنی پراکسیز کو یوز کیا گیا، اور افغانستان جس کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا، لیکن قیام پاکستان سے لے کر افغانستان اب تک پاکستان کے وجود سے خائف رہا، تو اس کی جانب سے ایک شرارت کی گئی اور اس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا. اور بالآخر مذاکرات کے کئی سیشنز کے بعد اکتوبر 19 کو یہ سیز فائر ہوا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیڈٹ کالج کا ایک حملہ کیا گیا، وہاں پر بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پر کوئک رسپانس فورس اور جو ایس ایس جیز تھے وہ تیار تھے اور انہوں نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. پھر نومبر کی بات کریں تو 27ویں آئینی ترمیم وہ آئی اور اس کی منظوری بھی عمل میں لائی گئی، اور اب 28ویں ترمیم کی بھی باز گشت ہے. 4 دسمبر کی بات کریں تو 4 دسمبر کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا اہم اور کلیدی جسچر تھا جو کہ دیا گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ بھارت کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں مزید اس کو سرعت کے ساتھ جواب ملے گا. 11 دسمبر کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو سزا سنا دی گئی، اور ظاہر ہے کہ جو ان کا کردار تھا، سیاسی رول تھا اور باقی جو چیزیں تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا عرصہ ایک کاروائی چلی، اور اس کے بعد پھر ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. 14 سال کی سزا ان کو سنائی گئی. ایک چیز تھی جو بھارت کی جانب سے ایک کہتے ہیں کمزرفی کی حرکت کی گئی کہ یہ جو جنگ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کسی بھی موقع پر پاکستان سے بات چیت کرنے سے گریز کیا، یا حتیٰ کہ ہاتھ ملانے سے بھی انہوں نے انکار کیا. پہلا جو ایک اس نوعیت کا جو انسیڈنٹ ہے وہ جون 2025 میں پیش آیا، جب خواجہ آصف صاحب اور یہ موجود تھے بھارتی وزیر دفاع، اور یہ ایس سی او ڈیفنس منسٹرز میٹنگ میں، تو وہاں پر جو ہے وہ دونوں وزراء دفاع کی جانب سے ایک دوسرے کو اگنور کیا گیا. پھر اس کے بعد اگست میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم ایس سی او سمٹ میں تھے، وہاں پر بھی بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے یہ چیز انیشیٹ نہیں کی گئی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں کمیونیکیٹ کی گئیں اپنی کرکٹ ٹیمز میں. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان ایشیا کپ میں آمنے سامنے آئے، بلکہ ایک نہیں کئی بار آمنے سامنے آئے، لیکن وہاں پر ہینڈ شیک کا ایک تنازع ہوا، وہ سب کے سامنے تھا کہ ہاتھ ملانے سے منع کر دیا گیا، اور یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف تھا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خواتین کا ورلڈ کپ ہوا 2025 میں، اس کے اندر بھی خواتین نے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملایا، اور پاکستان ہمیشہ کبھی بھی اس طرح کی چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی رہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی خالدہ ضیاء صاحبہ ان کا انتقال ہوا، اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ہیں، اور اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں سردار ایاز صادق صاحب وہاں پر گئے، وہاں پر موجود تھے بھارت کی جانب سے جو فارن منسٹر ہے جے شنکر وہاں پر گئے، اور ایک حیرانی ہوئی مجھے یہ چیز دیکھ کے کہ وہ آئے اور انہوں نے پاکستانی اسپیکر قومی اسمبلیز کے ساتھ مصافحہ کیا اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. تو یہ بھارت کی کیا پالیسی میں شفٹ ہے، اس کو کیا کہے، لیکن پاکستان آپ دیکھیں کہ پاکستان نے منہ نہیں موڑا. ہم کسی بھی اچھے جیسچر کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے.